الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت حسین و جمیل بنایا تھا. وہ نمازی تھا، نیک تھا، اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا. وہ نوجوان وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک عورت تھی. اس کی نظر پڑتی اس نوجوان پر. اور میرے عزیزوں، یہ کہا گیا ہے کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس لیے ہمیں کیا حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کیونکہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر پڑ تو جاتی ہے لیکن کتنے دنوں تک اس نظر کا اثر دل سے جاتا ہی نہیں. اس نوجوان کی نظریں تو پاک تھیں، وہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، نوجوان. لیکن جو عورت راستے میں اس کو دیکھتی تھی، اس کا گھر اس کے راستے میں پڑتا تھا، اس کی نظریں ناپاک تھیں. اس نے اس کو روزانہ آتے جاتے دیکھنا اور شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اس عورت نے ایک دن اپنی خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل کرتا ہے کس نوجوان سے تنہائی میں ملا جائے. لیکن پھر کہنے لگی اپنی خادمہ سے کہ میں کس طرح ملوں اس سے. جو اس کی خادمہ تھی وہ سمجھدار اور ادھیڑ عمر عورت تھی. وہ کہنے لگی یہ بات سن کے، مالکن یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آج ہی آپ کا کام بنا دیتی ہوں. جب وہ اللہ کا نیک بندہ وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو وہ اس کی خادمہ راستے میں کھڑی ہوئی اور اس کو روک کر اس نے کچھ اس کو احادیث سنائی. اس خادمہ نے اس نوجوان کو کسی کے کام آنے کے حوالے سے کچھ آیات مبارکہ بھی سنائی، کچھ قرآن کی آیات بھی سنائی، کسی کے کام آنا چاہیے. اور پھر وہ خاتمہ کہنے لگی اس نوجوان سے، ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، کچھ بھاری سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے. تو وہ نوجوان یہ بات سن کے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے. وہ خادمہ اس کو گھر لے گئی اور اس کو سب سے آخری کمرے میں لے گئی. اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، سب سے آخری والے میں، تو وہ اس کی مالکن وہ پہلے سے وہاں موجود تھی. تو اس نے جلدی سے اندر سے کنڈی لگا لی اور اس نوجوان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا. میرے عزیزوں، یہ بہت مشکل اور کٹھن وقت ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دعوت گناہ دے، لیکن وہ نوجوان واقعی اللہ کا نیک بندہ تھا. اس کا تعلق اللہ سے اور قرآن سے تھا. اس کو یہ آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 ہے. حالانکہ اس کے پاس موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی اور اس کی عمر بھی تھی، نوجوان تھا، خواہش بھی ہوتی ہے نوجوانی میں. لیکن پھر بھی وہ ڈر گیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں کل کو اپنے اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوں گا. وہ نوجوان سارا کچھ کر سکتا تھا، ان دونوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور شخص بھی نہیں تھا. لیکن کیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس بات سے اس پہ ایسا خوف طاری ہوا اس نوجوان شخص پر کہ وہ نوجوان غش کھا کے گر گیا اور وہ عورت ڈر گئی
کسی نے آگے بڑھ کے دیکھا نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ مر گیا ہے۔ تو اس عورت نے دروازہ کھولا اور خاتمہ کو بلایا اور کہنے لگی یہ تو مر گیا۔ تو اس کی خاتمہ نے کہا مالکن یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں، نام تو اس پہ لگے گا جس کے گھر سے اس کی لاش برآمد ہوگی۔ اور کہنے لگی تم ٹانگیں پکڑو میں ہاتھ پکڑتی ہوں۔ اور رات کا وقت تھا۔ انہوں نے مشقت اٹھائی اور جس جگہ پہ کوڑا پھینکا جاتا ہے اس نوجوان کو لے جا کر وہاں پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر کے اوپر، اور آپ گھر واپس آ گئی۔ اور دوسری طرف جس باپ کا وہ نوجوان بیٹا تھا وہ باپ بہت پریشان ہوا کہ اتنی زیادہ رات ہو چکی ہے تو ابھی تک بیٹا گھر نہیں آیا۔ تو اس کا باپ اس کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے، اور راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پہ اس باپ کا بیٹا پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور گھر لے کر آیا اور منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ بیٹے کو ہوش آئی اور باپ پوچھنے لگا بیٹا کیا ہوا؟ تو بیٹے نے سارا قصہ سنانا شروع کیا کہ کیسے نماز کے بعد میں نکلا اور ایک عورت مجھے ساتھ لے گئی، اور جب وہ اس پر پہنچا کہ اس عورت نے مجھے دعوت گناہ دی تو پہلے تو وہ نوجوان خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اور اس بار اتنا خوف الہی نے اس پہ غلبہ کیا کہ گش کھایا اور واقعی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے باپ نے راتوں رات جنازہ کروا دیا۔ صبح اس نوجوان کے باپ فجر کی نماز کے لیے جماعت میں شریک نہ ہو سکے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا اور پوچھنے لگے کہ ہمارا وہ فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ تو لوگوں نے ساری بات سنائی کہ اس کا جوان بیٹا تھا اور وہ انتقال کر گیا، اور رات کو اس کا جنازہ تھا، شاید اسی وجہ سے وہ جماعت میں باجماعت تشریف نہیں لا سکے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلو چلتے ہیں، جا کر اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابی اور بھی ساتھ آئے اس کے باپ کے پاس اور تعزیت کی، اور اس کے بعد کچھ باتیں ہوئیں تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کو کیا ہوا تھا؟ تو اس کے باپ نے پوری بات سنائی۔ یہ بات سن کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہمارے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر کہنے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ سے چلے مجھے اپنے بیٹے کی قبر پر لے کر چلیں۔ تو لکھا ہے یہ تاریخ میں کہ حضرت عمر فاروق اس کے بیٹے کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر باہر سے مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی کہ نہیں؟ تو میرے عزیزوں لکھا ہے یہ تاریخ میں قبر سے آواز آئی امیر المومنین اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کا قرآن سچا، میں جیسے ہی قبر میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیزوں یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کسی ایسے برے کام میں ملوث ہیں
تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ڈر سے توبہ کر لیں تو یقیناً میرا اللہ ان کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا، یہ انعام ہے اس کا۔ اور ایک بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جس کو دعوت گناہ ملی لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اس نے چھوڑ دیا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، بے حیائی پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بے حیائی سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج والا وظیفہ اسی لیے ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق ہے اور وہ نہیں چھوڑ رہا تو آج والا وظیفہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ بہترین ہے۔ یہ کسی کے بھی تعلقات کو انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں ختم کر دے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ صرف ناجائز تعلقات کے لیے استعمال کیجیے گا۔ وہ ناجائز تعلق چاہے کسی عورت کا مرد کے ساتھ ہو یا کسی مرد کا کسی غیر عورت کے ساتھ ہو، یہ خصوصاً میں ان اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جو بہت ساری ایسی ہیں جو کمنٹس میں مجھ سے کہتی ہیں اور لکھتی ہیں کہ ہمارا شوہر دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اور ہمارے ساتھ نفرت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آج والا عمل کیجئے گا تو چند دنوں میں اس کا بہت اچھا اور بہت بہتر رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اگر تو میرا بھائی بہن یہ بیان سن کے توبہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور پچھلے گناہوں سے معاف بھی کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ المائدہ۔ یہ قرآن مجید کے 5ویں نمبر پر سورت ہے یہ، اور اس کی آیت نمبر 100 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تم فرما دو کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں ہے، یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں۔ اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو کہ تم فلاح پاؤ۔ تو بے شک ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ پاک کیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ پاک ہے، اور کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات یا کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ تعلق یہ ناپاک ہے، گندا ہے۔ تو اس کو میرے عزیزوں پڑھنا کیسے ہے؟ اول آخر 3 بار 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، اور اس کے بعد آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 کو 141 بار پڑھنا ہے، اور کسی بھی کھانے کی چیز پر دم کر دیں، اور دم کر کے جس کے لیے آپ نے پڑھا ہے اس کو کھلا دیں۔ اس کو آپ نے روزانہ 11 دن تک لگاتار پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر اور مضبوط ہوگا۔ اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں یا آپ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتا تو پھر اللہ کا نام لے کر اس کے دل میں اور سر میں آپ پھونکے مار دیں، دم کر دیں یہ آیت پڑھ کے۔ پھر سن لیجئے گا سورہ المائدہ آیت نمبر 100 روزانہ 141 بار پڑھنی ہے، اور پڑھ کے یا تو کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر دیں یا پھر تصور میں پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کا ناجائز تعلقات اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نماز کی پابندی کیجیے گا، اور روزانہ عمل ختم ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کیجیے گا۔ اور پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کو صرف جائز کام کے لیے استعمال کیجیے گا، بلا وجہ یا دشمنی میں کسی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے اس کو قطر نہ استعمال کیجیے گا، کیونکہ اللہ کا طاقتور ترین کلام ہے۔
اگر آپ اس کو جائز استعمال کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر آپ نے اس کو ناجائز استعمال کیا تو اس کے گناہگار بھی آپ ہوں گے اور آپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں ہمیشہ آباد اور ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة